السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے روزمرہ زندگی سے جڑے اہم اسلامک سوالات کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے، قبر میں کون سی چیز سب سے زیادہ نفع دے گی؟ جواب: علم نافع، صدقہ جاریہ اور نیک اولاد کی دعا۔ سوال ہے، کیا کسی کے لیے دعا کرنا اسلام میں جائز ہے؟ جواب: جائز ہے۔ سوال ہے، جنت میں سب سے بڑی نعمت کون سی ہوگی؟ جواب: اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں غیبت کسے کہتے ہیں؟ جواب: کسی کی کوئی ایسی بات یا ایسا عیب اس کے پیٹھ پیچھے دوسروں کو بتانا جس سے وہ برا مان جائے، وہ غیبت کہلاتی ہے۔ سوال ہے، وہ کون سی عورت ہے جو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ سوال ہے، کس نبی کی اونٹنی کو صرف 4 لوگوں نے قتل کیا تھا لیکن عذاب پوری قوم پر آیا تھا؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو۔ سوال ہے، کیا آپ کو معلوم ہے حج میں شوچ سے کیا مراد ہے؟ جواب: کعبے کے گرد چکر لگانا۔ سوال ہے، بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں جہنم کی آگ کا رنگ کیسا ہے؟ جواب: سیاہ رنگ۔ سوال ہے، قرآن پاک میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگنے کی کون سی دعا ہے؟ جواب: ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سوال ہے، بتائیے کالا خضاب لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو کالے خضاب اپنے بال میں رنگیں گے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ سوال ہے، قرآن مجید میں سب سے طویل آیت کون سی ہے؟ جواب: آیت الدین۔ سوال ہے، جو عورت ننگے سر بے پردہ گھر سے باہر نکلتی ہے اس کے لیے شریعت میں کیا آیا ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت ننگے سر بے پردہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کے ساتھ 4 آدمی جہنم میں جائیں گے۔ پہلا اس کا باپ، دوسرا اس کا بھائی، تیسرا اس کا شوہر، چوتھا اس کا بیٹا۔ سوال ہے، سب سے پہلے انسان کون تھے جنہوں نے قلم سے لکھا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام۔
سوال ہے اسلام کے 5 ارکان میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک کس رکن کو کہا جاتا ہے؟ جواب نماز کو۔ سوال ہے وہ کون سا درخت ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں ہوا اور اسے مبارک درخت کہا گیا؟ جواب زیتون کا درخت۔ سوال ہے کیا عورتوں کے لیے مسواک کرنا ضروری ہے؟ جواب جی ہاں، عورتوں کے لیے مسواک کرنا ضروری ہے۔ سوال ہے ظہور اسلام کے وقت حاجیوں کو پانی پلانے کا کام حضرت عبد المطلب کے کس بیٹے کے سپرد تھا؟ جواب حاجیوں کو پانی پلانے کا کام حضرت عباس بن عبد المطلب کے سپرد تھا۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کس عبادت کو عبادتوں کا مجموعہ کہا جاتا ہے؟ جواب نماز کو عبادتوں کا مجموعہ کہا جاتا ہے۔ سوال ہے قرآن مجید میں کتنے انبیاء کرام کے نام آئے ہیں؟ جواب 26 انبیاء کرام کے نام قرآن مجید میں آئے ہیں۔ سوال ہے دین اسلام کا سب سے پہلا غزوہ کون سا تھا؟ جواب دین اسلام کا سب سے پہلا غزوہ غزوہ ابوعہ تھا۔ سوال ہے بتائیے کس نبی کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہوا؟ جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس کے ساتھ تجارت کی؟ جواب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ سوال ہے سب سے زیادہ عزت دار شخص کون ہوتا ہے؟ جواب جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ سوال ہے کون سی 5 چیزیں جس کے پاس ہوں وہ دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہے؟ جواب شکر کرنے والی زبان، ذکر کرنے والا دل، محبت کرنے والے خاندان اور دوست، نیک بیوی اور سہولت کی روزی۔ سوال ہے کون سے 4 کام کرنے والے انسان کے رزق میں رکاوٹ آتی ہے؟ جواب وہ 4 کام یہ ہیں کہ جن کو کرنے سے انسان کے رزق میں رکاوٹ آتی ہے۔ نمبر 1 انتہائی درجے کی سستی کرنا، نمبر 2 محنت سے دل چرانا، نمبر 3 اللہ سے نا امید ہونا، نمبر 4 چھوٹا کام کرنے میں شرم محسوس کرنا۔ سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے کتنے دن تک نگل رکھا تھا؟ جواب 40 دن تک۔ سوال ہے حضرت داؤد علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ جواب حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سب سے بڑی نعمت کیا عطا کی ہے؟ جواب عقل۔ سوال ہے کیا آپ کو معلوم ہے کس نبی کے بال ایک فرشتہ کاٹتا تھا؟
جواب: حضرت آدم علیہ السلام کے بال ایک فرشتہ کاٹتا تھا۔ سوال ہے: بارش کے دوران کی جانے والی دعا کیوں قبول ہوتی ہے؟ جواب: کیونکہ یہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہوتا ہے۔ سوال ہے: وضو کرتے وقت سب سے پہلے کیا دھونا فرض ہے؟ جواب: سب سے پہلے ہاتھوں کو دھونا فرض ہے۔ سوال ہے: خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی علامت کیا ہے؟ جواب: یہ برکت اور سچائی کی نشانی ہے۔ سوال ہے: حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے کون سی چیز بنائی تھی؟ جواب: خانہ کعبہ کی تعمیر کری تھی۔ سوال ہے: دنیا کی سب سے پہلی کتاب کون سی ہے؟ جواب: دنیا کی سب سے پہلی کتاب قرآن مجید ہے۔ سوال ہے: دنیا میں سب سے پہلے سالگرہ منانے کا رواج کس کافر بادشاہ نے شروع کیا تھا؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلے سالگرہ منانے کا رواج فرعون بادشاہ نے شروع کیا تھا۔ سوال ہے: سب سے زیادہ طاقتور دعا کون سی ہے؟ جواب: والدین کی دعا۔ سوال ہے: موت کے علاوہ کس وقت انسان کی روح قبض کر لی جاتی ہے؟ جواب: نیند کی حالت میں۔ سوال ہے: روز قیامت انسان کے سب سے پہلے کس عمل کا حساب ہوگا؟ جواب: نماز کا۔ سوال ہے: کس نبی کی قوم بندر بن گئی تھی؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر بن گئی تھی۔ سوال ہے: شیطان کس وقت انسان پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے؟ جواب: غصے کے وقت۔ سوال ہے: کس آواز کو سن کر شیطان دور بھاگ جاتا ہے؟ جواب: اذان کی آواز سن کر شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ سوال ہے: کیا آپ کو معلوم ہے دنیا کا سب سے پہلا چراغ کس نے جلایا؟ جواب: دنیا کا سب سے پہلا چراغ حضرت نوح علیہ السلام نے جلایا۔ سوال ہے: بتائیے کس وقت پانی استعمال کرتے ہوئے اگر موت آ جائے تو اسے شہید کہا جاتا ہے؟ جواب: وضو کرتے ہوئے۔ سوال ہے: حضرت خضر علیہ السلام کا مشن کیا تھا؟ جواب: لوگوں کو اللہ کی حکمت سمجھانا۔ سوال ہے: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کس کے بارے میں فرمایا کہ بے شک ملک الموت اس کے دوست تھے؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں۔ سوال ہے: بتائیے حضرت ہارون علیہ السلام کون تھے؟
جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی اور ان کے وزیر۔ سوال ہے: حضرت ہود علیہ السلام پر کل کتنے لوگ ایمان لائے؟ جواب: 4000 لوگ ایمان لائے۔ سوال ہے: کیا آپ کو معلوم ہے تسبیح فاطمہ کیا ہے؟ جواب: 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر۔ سوال ہے: وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے شیرنی کا دودھ پیا تھا؟ جواب: حضرت دانیال علیہ السلام۔ سوال ہے: بتائیے بادلوں کو حرکت دینے والا کون ہے؟ جواب: اللہ تعالی۔ سوال ہے: وہ کون سی 3 ایسی عبادت ہیں جو بغیر وضو کے نہیں کی جا سکتی؟ جواب: نمبر 1 نماز، نمبر 2 قرآن مجید کو ہاتھ لگانا، نمبر 3 بیت اللہ کا طواف۔ سوال ہے: جنت کا سب سے بڑا درخت کون سا ہے؟ جواب: طوبیٰ کا درخت۔ سوال ہے: وہ کون سے بادشاہ گزرے ہیں جو ہر سال اپنے ہاتھ سے قرآن پاک لکھا کرتے تھے؟ جواب: سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ سوال ہے: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس چیز کے ذریعے فرعون پر غلبہ دیا گیا؟ جواب: آپ علیہ السلام کے عصا کے ذریعے۔ سوال ہے: کس بادشاہ کے محل کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر سے تباہ کر دیا تھا؟ جواب: فرعون کے محل کو۔ سوال ہے: وہ کون سا گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں بھی دی جاتی ہے؟ جواب: ظلم کی سزا دنیا میں بھی دی جاتی ہے۔ سوال ہے: کس صحابی کو سیف اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی تلوار کہا گیا؟ جواب: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سوال ہے: محبت اور نفرت کے درمیان توازن کیسے رکھا جائے؟ جواب: انصاف اور تقوی کے ساتھ۔ سوال ہے: کیا آپ کو معلوم ہے کون سی چیز ہر نبی کو دی گئی؟ جواب: معجزہ۔ سوال ہے: نیکی کے کام میں سب سے زیادہ اجر کس کا ہے؟ جواب: صدقہ جاریہ کا۔ سوال ہے: بتائیے سب سے زیادہ اجر کس چیز پر ہے؟ جواب: صبر پر۔ سوال ہے: نماز کو چھوڑنے کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کی ناراضگی۔ سوال ہے: قیامت کے دن سب سے پہلے کون سا جانور زندہ ہوگا؟
جواب حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں وضو کے دوران سب سے اہم چیز کیا ہے؟ جواب نیت۔ سوال ہے بتائیے سب سے زیادہ نقصان دہ گناہ کون سا ہے؟ جواب شرک۔ سوال ہے قرآن پاک میں کون سی سورت مدنی ہے؟ جواب سورہ بقرہ قرآن پاک کی مدنی سورت ہے۔ سوال ہے کیا آپ کو معلوم ہے کون سا مہینہ سب سے مقدس ہے؟ جواب رمضان کا مہینہ۔ سوال ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا تھا؟ جواب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ سوال ہے قیامت کے دن کس کا سایہ سب سے پہلے ملے گا؟ جواب عرش الہی کا۔ سوال ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبداللہ تھا۔ سوال ہے کیا آپ کو معلوم ہے کس نبی کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا؟ جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ سوال ہے قرآن پاک میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا لفظ کون سا ہے؟ جواب قرآن پاک میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا لفظ اللہ ہے۔ سوال ہے بتائیے کون سا گناہ سب سے پہلے آسمان پر پہنچتا ہے؟ جواب جھوٹ۔ سوال ہے قرآن مجید میں کون سی سورت دل کی سورت کہلاتی ہے؟ جواب سورہ یاسین کو دل کی سورت کہا جاتا ہے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ عبادت کون سی ہے؟ جواب نماز۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت مریم تھا۔ سوال ہے شیطان انسان کو سب سے زیادہ کس چیز میں دھوکہ دیتا ہے؟ جواب وقت کی بربادی میں۔ سوال ہے قرآن مجید میں کتنے رکوع ہیں؟ جواب قرآن مجید میں 540 رکوع ہیں۔ سوال ہے کیا آپ کو معلوم ہے کون سی چیز قبر میں ساتھ جائے گی؟ جواب اعمال۔ سوال ہے قرآن پاک کی کس سورت کو عروس القرآن کہتے ہیں؟
جواب سورہ رحمان کو۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے کس جانور کو 3 پلکیں عطا کی ہیں؟ جواب اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو 3 پلکیں عطا کی ہیں تاکہ اس کی آنکھیں صحرا کی اڑتی ہوئی ریت سے محفوظ رہ سکیں۔ سوال ہے بتائیے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا کس نے سکھائی تھی؟ جواب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں تمام برائیوں کی چابی کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب جھوٹ کو۔ سوال ہے بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کن 2 ازواج مطہرات کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا؟ جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ازواج کا انتقال آپ کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا اور وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ سوال ہے برِ صغیر پاک ہند میں سب سے پہلے قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ کس نے کیا؟ جواب شاہ ولی اللہ نے۔ سوال ہے جہنمی جب جہنم میں روئیں گے تو ان کے آنسو کیسے ہوں گے؟ جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی اس قدر روئیں گے کہ اگر ان کے آنسوؤں میں کشتیاں چلائی جائیں تو چلنے لگیں۔ جہنمی خون کے آنسو روئیں گے یعنی پانی کے آنسوؤں کی جگہ، اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ سوال ہے کیا دعا تقدیر بدل سکتی ہے؟ جواب جی ہاں، دعا تقدیر کا حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ دعا کے ذریعے حالات بدل دیتا ہے۔ سوال ہے صلح رحمی کرنے والے کو کیا انعام ملتا ہے؟ جواب صلح رحمی کرنے والے کو رزق میں اضافہ اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔ سوال ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کب ہوئی؟ جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 23 ہجری میں ہوئی۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ جواب ایمان کی۔ تو دوستو یہ تھے کچھ عام اسلامی سوالات اور ان کے جوابات۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور مزید اسلامی معلومات ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔